سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو، پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام ہفتہ وار اقامت دین پروگرام کے سلسلہ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ہم اقامت دین کا 25واں پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اقامت دین کے اس پروگرام کا موضوع ہے فتن اور ان سے بچاؤ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام حاضرین، ناظرین، سامعین بلکہ جملہ مسلمین کو رب ذوالجلال فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنی خصوصی رحمت کا حصار عطا فرمائے۔ لفظ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مختلف معانی اور مفاہیم ہیں۔
ہمارے عرف میں اکثر یہ لفظ کسی شر یا مصیبت کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ انتشار، افتراق، فتنہ، فساد، یہ آپس میں تقریباً مترادف الفاظ کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اکثر مقامات پر اس کا معنی آزمائش کیا جاتا ہے، جانچ، امتحان۔ یہ بھی ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں آئے، کلمہ پڑھے اور اسے فتنے کا سامنا نہ ہو۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، سورہ عنکبوت میں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں یا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا، ان یترکوا، انہیں ترک کر دیا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی کتنی سی بات پر کہ وہ کہہ دیں ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے غلط سمجھا ہے کہ بندہ ایمان بھی لائے اور اس کی پھر آزمائش نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب ایمان لائے گا تو ضرور اس کی آزمائش ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہر انسان کی آزمائش ہے، لیکن ایمان والے کی پھر مزید قدم قدم پہ آزمائش ہے۔ جو دوسرا انسان ہے اس کی تو یہ آزمائش ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن کلمہ پڑھنے والے کی پھر 24 گھنٹے آزمائش ہے۔ یعنی سالانہ، ماہانہ صرف آزمائش نہیں، وہ بڑی بڑی آزمائشیں سالانہ ماہانہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے یہ روزانہ بلکہ ہر وقت آزمائش ہے بندہ مومن کی۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ صرف آمنا کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آزمائش بھی ہوگی۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں سے پھر لوگ جو آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو درجات ملتے ہیں، اور جو ناکام ہو جاتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ رب ذوالجلال آزمائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اللہ کو تو ازل سے سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آزمائش ہے وہ اس انسان کے درجات کی دلیل کا اظہار مخلوقات کے سامنے ہے کہ اسے نوازا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو دوسرے رشک نہ کریں کہ اسے تو دیا گیا، یعنی
یہ اصرار نہ کریں ہمیں کیوں نہیں یہ مقام ملا، اور اگر ناکامی پر اس پر نقصان ہوتا ہے تو اس سے بھی یعنی لوگ ان کو ایک رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہم اس کے طریقے پہ چلے تو پھر ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جو اس مقام پر فتنہ کا ذکر کیا یہ آزمائش کے معنی میں ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ ہر مومن کی ہر وقت ہوتی ہے کہ ہر دن کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا، اپنی آنکھیں پاک رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ ہر گھڑی اس کی آزمائش میں گزر جاتی ہے۔ تو یعنی انسان جب کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کے امتحانات ہیں، اور امتحان اگرچہ اس کی مشکلات ہوتی ہیں لیکن اس کے ذریعے سے بندے کا درجہ بڑھتا ہے، امتحان سے جب گزرتا ہے۔ تو یہ اس معنی میں فتنہ ہے یہاں پر کہ جس سے آگے انسان کے لیے ترقی کے مواقع آزمائش کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے اس کے ترقی کے مواقع ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر آزمائش اس کے اندر اس کے آنے میں انسان کی محبوبیت کا دخل ہو۔ کبھی تو آزمائش یوں آتی ہے کہ جس کا جتنا بڑا سلیبس اور جتنی بڑی کلاس ہوتی ہے، جتنی بڑی کلاس کا وہ سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی پرائمری والوں سے پی ایچ ڈی والوں کا پیپر حل نہیں کروایا جاتا، اور پی ایچ ڈی والوں کا پیپر بتاتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے سٹوڈنٹ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے سٹوڈنٹ ہیں۔ تو وہ آزمائش یقیناً ان کے ٹیلنٹ کی وضاحت اور ان کے درجے کے اظہار کے لیے قرار پاتی ہے۔ کبھی فتنہ اور آزمائش کا آنا بندے کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ہے، یعنی جو پہلا تھا وہ تو یہ ہے کہ اس کے بلند مقام و مرتبہ کی وجہ سے ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ اس لیے اس پر فتنہ آ گیا کہ اس نے غلطیاں کیں، اس نے کوتاہیاں کیں، لہذا گرفت کے طور پر، مواخذہ کے طور پر اس پر فتنہ آیا۔ اس واسطے ہر فتنہ ایک طرح اس کا حکم نہیں ہے۔ فتنے کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کے جو فرامین ہیں وہ میں چند آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں بیلنس کر لیں کہ فتنہ کس کس کو کہا گیا اور وہ پھر کس معنی میں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں لفظ فتنہ ہی بولا گیا تو اس کے ساتھ میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لیکن تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، یعنی آزمائش ہی ہیں۔ اب بچہ ایک نعمت ہے لیکن اس نعمت کو بھی فتنہ کہا گیا۔ مال و دولت، کسب حلال، رزق حلال یقیناً اللہ کا انعام ہے، میں اس کی نوازشات ہیں، لیکن اس پر بھی لفظ فتنہ بولا گیا۔ تو اب یعنی کسی کے بیٹے بیٹیاں اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور اللہ کی عطا ہیں، اللہ کا فضل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فتنہ بھی ہیں۔
اب یہ لفظ فتنہ شر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ جانچ کے معنی میں ہے کہ کبھی یہی اولاد انسان کے لیے دارین کی سعادتوں کا باعث بن جائے گی اور کبھی یہی اولاد اس کے لیے ہلاکتوں کا باعث بن جائے گی کہ اس کے دل میں جو اولاد کا پیار ہے اس پیار پر آ کر اگر وہ ناجائز کماتا ہے اور چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے چیزوں میں، لوگوں کے حق چھینتا ہے اپنی اولاد کے پیار میں کہ ان کا مکان ہونا چاہیے، ان کا بینک بیلنس ہونا چاہیے، ان کی سواری ہونی چاہیے، اب وہی اولاد انسان کے جہنم جانے کا باعث بن گئی، اور وہی اولاد جس کو وہ اچھی تربیت کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے اور وہ زمانے میں ایک مصلح کا کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، تو وہی اولاد اس کی جنت کے رستے کے لیے رہنمائی بنتی ہے اور جنت جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے ہی مال ہے، مال خرچ کر کے بندہ جنت بھی جا سکتا ہے، اور مال کا حق ادا نہ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کے معاذ اللہ، عشر نہ دے کے، صدقہ نہ کر کے معاذ اللہ، وہی مال کل اس کے لیے جہنم جانے کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ مال ایک سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس کو ڈسے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لفظ فتنہ کتنا وسیع مضمون ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اموال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا۔ اب اس کا ڈائریکٹ معنی جو ہے وہ شر والی چیز نہیں بلکہ آزمائش اور جانچ ہے، اور اس کے بعد آگے پھر اس میں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان بھی ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلا یعنی قوم کا خطاب تو سارے مسلمانوں کو ہے، انسانوں کو ہے کہ تم میں سے بعض کے لیے فتنہ ہو۔ اب یہاں فتنہ بھی یعنی وہ فساد کے معنی میں نہیں ہے بلکہ امتحان کے معنی میں ہے، آزمائش کے معنی میں ہے کہ تم بعض کا امتحان ہو، بعض تم میں سے جو بعض کے لیے ہیں آزمائش کا مقام رکھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر شاگردوں کی وجہ سے استاذ کا امتحان، استاذ کی وجہ سے شاگردوں کا امتحان، باپ کی وجہ سے اولاد کا امتحان، اولاد کی وجہ سے باپ کا امتحان، بادشاہ کی وجہ سے رعایا کا امتحان، رعایا کی وجہ سے بادشاہ کا امتحان، چھوٹوں کی وجہ سے بڑوں کا امتحان، بڑوں کی وجہ سے چھوٹوں کا امتحان، شوہر کی وجہ سے بیوی کا امتحان، بیوی کی وجہ سے شوہر کا امتحان، ایک پڑوسی کی وجہ سے دوسرے پڑوسی کا امتحان، ایک دفتر کے انچارج کی وجہ سے دیگر ملازمین کا امتحان، اور ملازمین کی وجہ سے اس انچارج کا امتحان، ایک دکاندار کی وجہ سے گاہک کا امتحان اور گاہک کی وجہ سے دکاندار کا امتحان۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ فرماتا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا۔ اگر تصور کرو کوئی ایسا شہر ہو کہ جس میں صرف ایک ہی بندہ ہے، تو اب اس بندے کا امتحان کیسے ہو؟ نہ تو اسے کوئی ملتا ہے آ کر، نہ وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی گالی دیتا ہے، نہ وہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ اس کا کوئی گلہ کرتا ہے، نہ وہ کسی کا گلہ کرتا ہے، نہ اس کا کسی سے مقابلہ ہے، نہ اس کا کہ دل میں کسی سے بغض ہے۔ تو اس طرح تو یعنی وہ ایسے اگر ماحول میں ایک ہی ہے اور دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کتنی آزمائشیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکیں گی۔ یعنی آزمائش ہوگی تب کہ جب دوسرا بھی موجود ہوگا، یعنی جس طرح الیکشن لڑنا ہو تو کوئی دوسرا امیدوار ہو تو پھر ہی لڑا جا سکتا ہے، اکیلا ہی امیدوار ہو تو وہ الیکشن پھر کس طرح لڑے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کی آزمائش کا سبب بنا دیا ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے کا امتحان ہے۔ اس بنیاد پر یعنی پوری سوسائٹی کے اندر لفظ فتنہ کے لحاظ سے آزمائش موجود ہے کہ اگرچہ اپنے عرف میں ہم اگر مثال کے طور پر کسی کو کہتا تو فتنہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بڑا غصہ کرے گا کہ اس نے مجھے فتنہ قرار دیا، یعنی اس کا چونکہ معنی رائج ہمارے عرف میں یہ ہے کہ فساد، تو یعنی فتنہ پرور اور فسادی، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے مال، اولاد اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لحاظ سے یعنی آزمائش ہے۔ اگر آزمائش آپ کہیں کہ تم آزمائش ہو، تم امتحان ہو، تو اس پر غصہ نہیں آئے گا، لیکن جب لفظ فتنہ بولا جائے گا تو اس پر غصہ آئے گا۔ لیکن یہ ایک محاورہ اور عرف کی بات ہے، قرآن مجید برہان رشید میں چونکہ کہا گیا تو اس لحاظ سے ہم اس کے ترجمے کے طور پر آگے اس کی وضاحت جو ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اذیت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ وہ جس میں ہم اپنے عرف میں اکثر سمجھتے ہیں کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایذا دی، اب یہاں فتنوا کا معنی ہے تکلیف دی، اذیت دی مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہ کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے یہ سارے مقامات یعنی بنیادی طور پر لفظ فتنہ کا دائرہ کار سمجھنے کے لحاظ سے ہمارے لیے معاون ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جس وقت حدیث شریف کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اس طرح بھی ذکر ہے کہ کبھی فتنے کی وجہ سے گرفت ہو جاتی ہے اور وہ صرف ظالموں کی ہی نہیں ہوتی، ساتھ بے گناہوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ تعالیٰ فرماتا اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا، ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، یعنی وہ فتنہ جو چپ بیٹھے تماشائی بنیں گے ان کو بھی پہنچ جائے گا، آگے پھر جا کے رزلٹ میں ان کو ریلیف دیا جائے گا کہ یہ تو ظالم نہیں تھے، تو ان کو اس میں نہ رکھا جائے، تو اس سے یعنی وہ جو آزمائش ان کو ملی تھی اس کا انہیں ثواب مل جائے گا اور دوسروں کے ظلم کا وہ بدلہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً اس فتنے سے ڈرتے رہو، یعنی ایک بار ڈرو نہیں، ڈرتے رہو۔ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً یہ زیادہ خطرناک فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے صرف ظالموں کو ہی مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اور بھی ساتھ پھنس جائیں گے، لیکن ظالموں کے لیے وہ ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے جسے ظلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور دوسرے ان کو اس لیے کہ انہوں نے مداہنت کی، سستی کی، انہوں نے ان کو ظلم سے روکا نہیں تھا، تو وہ بھی اس میں ساتھ
گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، لیکن ان کے لیے اس کے عوض میں انہیں ثواب ملے گا کہ جو خود ظالم نہیں تھے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے فتنے سے ڈرتے رہو کہ جس کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے، پھر ظالموں تک وہ فتنہ نہیں پہنچتا بلکہ وہ عام ہو جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فتنے سے بچنے کی دعائیں موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ فتنہ جو ہر کسی کی آزمائش کے لحاظ سے ہے عمومی، وہ تو ہر مومن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فتنے کے بغیر تو زندگی نہیں گزرنی، فتنے کے بغیر تو تم جنت نہیں جا سکتے۔ ان یفتنون، تو وہ آزمائش تو یقیناً ہر مومن کی ہونی ہے، لیکن وہ فتنہ اس معنی میں کہ جس کے اندر گرفت ہے، سختی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، تو اس معنی کے اندر جو لفظ فتنہ ہے اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر آ جائے تو پھر صبر کی دعا مانگنی چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث شریف 4263 نمبر پر موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند وہ بندہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ لمن، ان السعید لمن، یقیناً سعید وہ ہے جنب الفتن کہ جس کو فتنوں سے بچایا گیا، فتنوں میں نہیں ڈالا گیا۔ پھر فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند وہ ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا۔ تیسری بار بھی فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، سعید وہ بندہ ہے کہ جس کو فتن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب یہاں پھر لفظ فتنہ، فتن چونکہ فتنہ کی جمع ہے، اس مفہوم میں ہے کہ جس سے بندے کی بدبختی آ سکتی ہے، اور سعادت ہے کہ وہ اس فتنے میں اسے نہ ڈالا جائے، اس فتنے سے اسے بچایا جائے، پھر اللہ کی اس پہ یہ رحمت ہوگی کہ اسے فتنے سے بچا لیا گیا۔ اور چوتھی بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمَنْ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، فرمایا اور البتہ وہ بندہ جسے آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے اس آزمائش پر صبر کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَوَاهَا، یہ جو ہم واہ کہتے ہیں اردو پنجابی میں، وہ تو مزید اس کا ایک آگے یعنی شاباش دینے کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کے معنی میں جہاں ایک معنی افسوس کا ہے لیکن ساتھ ہی ایک معنی اعجاب کا ہے کہ اس پر تعجب کرنا کہ اچھا رہا کہ آزمائش آئی تو اس نے صبر کیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر یہی فرما ان السعید لمن جنب الفتن، سعید وہ ہے کہ جس کو فتن سے بچایا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتن کی سینکڑوں احادیث ہیں، جس میں چونکہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو مستقبل کے فتنے، ان فتنوں سے بچاؤ، یہ ایک لمبا موضوع ہے، یعنی ہزاروں احادیث اس سے منسلک ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، مستقبل میں ایسا ہوگا، فلاں علاقے میں اس طرح، فلاں قوم میں اس طرح، اور پھر اس وقت کے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ یعنی
کسی ایک اقامت دین کا موضوع نہیں ہے، یہ سالوں کا موضوع ہے کہ فتنے کون کون سے ہیں اور ان فتنوں سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستأتی علی الناس سنون، کہ لوگوں پر ایسے سال آئیں گے، سنون خداع، دھوکے سال، یعنی ان میں چونکہ دھوکہ ہوگا تو اس واسطے ان کا نام ہی دھوکے سال قرار دے دیا۔ کیا ہوگا اس میں؟ فرمایا یصدق فیہا الکاذب، اس میں جو جھوٹا بندہ ہے پرلے درجے کا، اس کو سچائی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، یعنی ہے وہ جھوٹا لیکن لوگ اس کو سچا مان گئے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں ہر بات میں۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور جو سچا ہے اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایسے سال آئیں گے میری امت میں، یعنی ایسا زمانہ قیامت سے پہلے کہ جس میں کاذب کی تصدیق کی جائے گی اور صادق کی تکذیب کی جائے گی۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو پرلے درجے کا بددیانت ہوگا اسے امین قرار دیا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امین ہوگا اسے خائن قرار دیا جائے گا۔ یعنی اتنا کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں، دھوپ کو چھاؤں اور چھاؤں کو دھوپ، اور روشنی کو اندھیرا اور اندھیرے کو روشنی، یعنی اس طرح کے یعنی پراپوگنڈا کا زمانہ ہوگا کہ شربت کو زہر اور زہر کو شربت قرار دے دیا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس وقت رویبضہ بولیں گے، یعنی لوگوں کی نمائندگی رویبضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ رویبضہ یعنی پریس کانفرنس، ملک کے مسائل کی رویبضہ کریں گے، ملک کی ترجمانی رویبضہ کریں گے، کسی قوم کی نمائندگی رویبضہ کریں گے۔ قیلا ومر رویبضہ، یعنی ہمارے لیے صرف یہ لفظ آج نیا نہیں، صحابہ نے بھی اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی حالانکہ وہ بھی عربی جانتے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار ان عربوں میں بھی لینگویج کے لحاظ سے کتنے فائق تھے کہ کسی مدرسہ میں کسی کے پاس پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن زبان میں پھر بالآخر انہیں سرکار سے پوچھنا پڑتا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا رویبضہ تو قال السفیہ یتکلم فی امر العامہ، فرمایا رویبضہ وہ بندہ ہے جو ہے پرلے درجے کا بے وقوف لیکن لوگوں کے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ امر العامہ یعنی عوام، مسلم معاشرہ، مسلم ملک، اس کے لحاظ سے وہ سمجھتا میرا حق ہے کہ میں اس پر بولوں، حالانکہ ہے کون؟ سفی یعنی بے وقوف ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کا ادراک رکھتا ہو یا چیلنجز کو سمجھ کے حل کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی پنجابی میں وہ کہتے ہیں صرف بھوکا قسم کا بندہ، بے وقوف، یعنی صرف بولنا جیسا بھی وہ بولتا جائے، تو یہ اس کی صورتحال ہوگی کہ موضوع بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے موضوع کہ عوام کے مسائل کو حل کرنا، لیکن شروع وہ ہوا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لحاظ سے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ ان مسائل کا حل کرنا کیسے ہے۔ تو اس طرح رویبضہ جو ہے، پہلی حکومت تھی تو اس میں بھی رویبضہ تھے،
اس سے پہلی تھی تو اس میں بھی رویبضہ تھے، آج ہے تو اس کے اندر بھی رویبضہ ہیں، یعنی کبھی یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، کبھی وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور امت کے مسائل کے لحاظ سے مسلم امہ کی ترجمانی سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ جو کسی نے کہا تھا نا کہ جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں، تو اس طرح کی یعنی جن کا نالج ہے اور وہ امت کے امور کے نگہبان بنے ہوئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مستقبل کے فتنوں کے لحاظ سے کہ ایسا زمانہ میری امت کو دیکھنا پڑے گا کہ جس زمانے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا مسلمانوں کو، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے امور کا جو مختلف اینگل سے تذکرہ کیا، اس میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت امت کا کارواں آگے چلے گا تو اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ سنن ابی داؤد کے اندر وہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، کیف بکم، اس وقت تمہاری کیا صورتحال ہوگی، یعنی بکم سے مراد یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے گزر کے جوں آگے زمانہ جائے گا تو اس کے لحاظ سے یہ فرمایا گیا، یغربل الناس فیہ غربلا، کہ اس کے اندر لوگوں کو چھاننی میں سے گزارا جائے گا، یعنی جس طرح کے چھاننی پھرتی ہے تو چیزیں جدا جدا ہو جاتی ہیں، تو اس بنیاد پر لوگوں کو چھاننی کے اندر سے گزارا جائے گا، اور جب چھاننی چلے گی تو تبقى حصالہ من الناس، تو لوگوں میں سے چھان ہی باقی رہ جائے گا، یعنی انسانیت کا چھان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، کیف بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو صحابہ کے لحاظ سے وہ حالات جزوی طور پر آئے، چونکہ وہ تو سارے آسمان ہدایت کے ستارے تھے، اور اصل میں سوال بعد والوں کے لیے تھا، اور بعد بھی وہ ساری احادیث سامنے رکھنے سے جو ابھی بھی نہیں آیا، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا وقت آ گیا تقبلون علی امر خاصتکم، پھر عوام کی اصلاح کا معاملہ چھوڑ دو، پھر پانی سر سے گزر گیا، تم خاص بندوں کو صرف محفوظ کرو۔ تقبلون علی امر خاصتکم، عمومی طور پر تو سرکار نے امر عوام کے لیے متوجہ کیا، امر عوام، اور امر عوام جو ہے کہ صحابہ جب رخصت مانگ رہے تھے کہ ہم جنگلوں صحراؤں میں چلے جائیں اور ہم وہی ڈیرے لگا لیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رہنا آبادیوں کے اندر ہے، اور اس میں رہ کے پھر اصلاح کرنی ہے۔ لوگوں نے جب اجازت مانگی رہبانیت کی تو فرمایا ان رہبانیت امتی الجلوس فی المساجد انتظار للصلاۃ، میری امت کی رہبانیت اور درویشی یہی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرو، یعنی میں اجازت نہیں دوں گا کہ تم جنگلوں صحراؤں میں جا کے ڈیرے لگا لو۔ تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب دیا ابھی تک بھی یعنی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کہ چونکہ گناہ ہو رہا ہے، فلاں سکم ہے، فلاں عیب ہے، تو ہم سب کچھ چھوڑ کے نہ جمعہ پڑھائیں، نہ جماعت، نہ لوگوں کو تبلیغ کریں،
کہ بالکل ہتھیار ڈال دیں اور شکست خوردہ ہو کر نکل جائیں، تو ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ پھر کوئی اپنی بکری لے کے پہاڑوں پہ چلا جائے اور اس کا دودھ پی لے اور فتنوں سے بچا رہے وہاں پر۔ ابھی یہ ہے کہ ہم فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اور فتنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوں۔ ابھی امت اس اپنی تاریخ سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہم جس وقت بعض معاملات کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی کچھ واقعات اور معاملات میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے، اور انہیں بھی یعنی اس طرح کے دلائل کا سامنا تھا کہ ان کے سامنے وہ دلائل پیش کیے گئے، انہیں اپنے اس موقف سے ہٹانے کے لیے تو انہوں نے اس سلسلہ کے اندر اپنے دلائل پیش کیے، باقاعدہ ایسے موضوعات پر مکالمہ ہوتا رہا جن میں ایک صحابی نے لکڑی کی تلوار بنائی اور لکڑی کی اس تلوار کے لحاظ سے ابن ماجہ میں وہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 3960، کہ جب دور اختلاف تھا یعنی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس زمانے کی بات ہے، ادیسہ بنت اہبان کہتی ہیں لما جاء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاہن البصرۃ داخل علی ابی، کہ میرے ابا جی حضرت اہبان کے پاس مولا علی بصرہ میں تشریف لائے، فقال یا ابا مسلم الا تعینونی علی ہؤلاء القوم، کہ اے ابو مسلم، یہ کنیت ہے اہبان کی، کہ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے میرے ان مخالفین کے مقابلے میں، میرے ساتھ میری فوج میں شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے معذرت کی کہ میں نہ اس طرف شامل ہوا ہوں نہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر کہ یہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، فدعا جاریۃ لہ، انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور انہیں کہا یا جاریہ اخرجی سیفی، میری تلوار نکال کے لے آؤ۔ تو جب وہ تلوار لے آئیں تو حضرت اہبان نے ساری تلوار نیام سے باہر نہ نکالی بلکہ تھوڑی سی ایک بالشت تلوار یوں کھینچ کے باہر کی، تو حضرت علی دیکھ رہے تھے فَإِذَا هُوَ خَشَبٌ، تو وہ لکڑی کی تھی، یعنی تلوار تو لوہے کی ہوتی، لکڑی کی تلوار تو فائدہ نہیں دیتی، وہ تو ڈنڈا ہی کچھ فائدہ دے سکتا ہے، تو وہ لکڑی کی تلوار انہوں نے نیام میں ڈالی ہوئی تھی۔ تو لکڑی کی تلوار دکھا کے تو حضرت اہبان نے کہا ان خلیلی وابن عمی کا صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیہ، کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اور اے علی آپ کے چچا جان کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد الیہ، مجھ سے عہد لیا تھا، حلف لیا تھا، مجھ سے عہد لیا تھا، اذا کانت الفتنۃ بین المسلمین، کہ جب فتنہ مسلمانوں کے درمیان آ جائے گا، فاتخذ سیفا من خشب، تم نے تلوار لکڑی کی بنا لینی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لکڑی کی تلوار
اگر ہوگی تو تم لڑو گے تو پھر تمہاری تلوار سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا، اگرچہ تمہارا ہو جائے تو تلوار تم لکڑی کی بنا لینا تاکہ مسلمانوں کا دونوں طرف میں نقصان نہ ہو۔ یعنی اسلحہ اس وقت پھینک دینا، تلواریں رکھ دینا اور لکڑی کی تلوار تم بنا لینا۔ جس وقت یہ انہوں نے تلوار دکھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ساتھ یہ بھی بتایا، تو یہاں حدیث میں ہے کہنے لگے فَإِن شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ، یہ تلوار میری لکڑی کی، چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ حضرت وہبان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ وَلَا فِي سَيْفِكَ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیری اس تلوار کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد کے اندر بھی کچھ لوگ یعنی یہ اس صورتحال پر عمل کرنا شروع ہو گئے تھے کہ بالکل گھر بیٹھ جاؤ۔ یہ نہیں، اور بھی بہت سے ایسے حوالہ جات موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس سلسلہ میں باقاعدہ مختلف عہد بھی لیے، اور جو ایک دن ہم نے تقریر میں کہا تھا نا کہ کسی کو ڈنڈا مارنے سے بہتر خود ڈنڈا کھا لینا اچھا ہے۔ کسی شاید آپ کو یاد ہو داتا صاحب والے دھرنے میں کہ اگر سامنے مثلا مسلمان ہی ہیں، کوئی کفار مکہ تو ہے نہیں، تو مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فتنے کا ذکر کیا، فتنے کے موضوع پر خطاب تھا، تو فرمایا کہ القائد فیہا خیر من القائم، یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ کسی اچھے کام کے لیے بیٹھے ہوئے سے کھڑا زیادہ اچھا ہے، کہ بیٹھنے والے کو تو اٹھنے میں دیر لگے گی اور کھڑا ہوا پہلے ہی کھڑا ہے، لیکن جب فتنہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القائد فیہا خیر من القائم، بیٹھا ہوا اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو ہے کھڑا مگر پاؤں نہیں آگے اٹھا رہا، یہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنے میں۔ اور پھر فرما والماشی فیہا خیر من السائی، اور جو چل رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے۔ یعنی یہ ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ قالا، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے، مزید آپ کا کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَلِكَ، اگر تم ایسے زمانے کو پالو، فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلِ، فرمایا اس زمانے میں تم عبداللہ مقتول بن جاؤ تو یہ اچھا ہے اس سے کہ تم عبداللہ قاتل بنو، یعنی عبداللہ قاتل بننے کی بجائے عبداللہ مقتول بن جانا بھلے میں ہے ایسے زمانے کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتفاق سے جو روایت کرتے ہیں وہ خود بالآخر، چونکہ حدیث کے رموز میں سے ایسے ہے کہ سرکار نے جسے فرمایا انہیں یعنی دیکھ کے ہی فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ تو یہ صحابی جو ہیں یہ جس دیہات میں رہتے تھے اس دیہات میں خوارج آ گئے،
اور عبد القیس کا ایک بندہ ان خوارج کے ساتھ تھا جس نے پھر اگلی ساری کاروائی روایت کی۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم داخل ہوئے تو اس دیہات میں حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی رہتے تھے۔ تو جب خوارج نے حملہ کیا جو گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن خباب باہر نکلے زائرن یجر رداءہ، بہت جلدی میں کہ اوپر چادر بھی نہ لے سکے، اپنی چادر کھینچتے کھینچتے ڈرے ہوئے باہر نکلے کہ یہ کیا آفت اس گاؤں پہ آ گئی ہے۔ جب آپ باہر نکلے فقالو لیما ترا، خوارج نے کہا ڈرنے کی کیا وجہ، کیوں تم ڈرے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا واللہ لقد رعتمونی، خدا کی قسم تم نے مجھے ڈرایا، یعنی جو تمہارے کرتوت ہیں اور جو کچھ تم بستیوں میں جا کے کرتے ہو اس سے میں ڈرا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا انت عبداللہ بن خباب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم وہی عبداللہ بن خباب ہو جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میں وہی عبداللہ بن خباب ہوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو خوارج یعنی کتنی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ سرکار کے صحابی کو پہچان لیا، یعنی ان کا تعارف تھا بحیثیت صحابی، اور وہ عین صحابی رسول مل گئے تو خوارج کو تو چاہیے تھا کہ ان سے کوئی ہدایت حاصل کرتے، ان کی عزت کرتے، ادب احترام کرتے۔ تو خوارج نے ان سے علم کے لحاظ سے اتنا یہ کہا کہ تمہارے ابا جی حضرت خباب بھی صحابی ہیں، تم نے وہ زمانہ اتنا نہیں پایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابا جی نے تمہارے نے پایا، تو کیا وہ تمہیں انہوں نے کوئی حدیث بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن خباب نے کہا ہاں میں نے ان سے حدیثیں سنی ہیں، اور بالخصوص میں نے ان سے یہ حدیث سنی، صحابی رسول اپنے ابا جی جو صحابی رسول ہیں ان سے کہا کہ سرکار کی یہ حدیث انہوں نے مجھے پڑھائی تھی کہ سرکار فرماتے ہیں، فتنے کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی۔ یہی جو پوری حدیث میں نے پہلے بیان کی یہ انہوں نے ان خوارج کو بتائی کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ابا جی سے سنا ہے، اور یہ کہ ایسا زمانہ آ جائے تو تم عبداللہ قاتل نہ بننا، عبداللہ مقتول بن جاؤ تو یہ اچھا ہے عبداللہ قاتل بننے کی بجائے، کیونکہ نام ان کا عبداللہ تھا، عبداللہ بن خباب۔ اچھا جی، اب خوارج نے ساری حدیث سن کے پھر سوال کیا اَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِيكَ يُحَدِّثُهُ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ نے اپنے ابا جی سے یہ حدیث سنی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ ان ظالم بھیڑیوں نے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، یعنی دین اسلام کے دعوے دار خوارج دور صحابہ، تو یہ کوئی یعنی صحابہ پہ ظلم کرنے والا یہ ٹولہ، یہ کوئی یہود نہیں تھے براہ راست، نصارہ نہیں تھے، ہندو سکھ نہیں تھے، یہی کلمہ پڑھنے والے تھے، اور ان کو یعنی خمار چڑھا ہوا تھا اپنے تقوی کا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، اور صحابہ سے ٹکرا رہے تھے، تو ان کو پکڑ کے گاؤں سے بحر نہر تھی وہاں لے آئے۔ تو مسند امام احمد میں ہے فقدموہ علی ضفۃ النہر، نہر کے کنارے پر لا کر ان کی گردن انہوں نے اتار دی، فضربوا عنقہ،
ان کی گردن اتاری۔ تو یہ بندہ جو راوی ہے یہ چونکہ خوارج کے ساتھ تھا تو کہتے ہیں فسال دمہ کأنہ شراک نعل، پانی کے اندر میں نے ان کا خون بہتا یوں دیکھا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے۔ یعنی آگے وہ لفظ بیان کیا مبزقرہ، کہ وہ خون جو ہے پانی میں حل نہیں ہوا بلکہ وہ خون اکٹھا رہا، اور اکٹھا اس نے آگے بہنا شروع کر دیا۔ یعنی خون جو ہے وہ ایک رسی اور تسمے کی طرح اس شکل کے اندر وہ خون میں نے اپنی آنکھوں سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا دیکھا، اس امت کے کلمہ گو لوگوں کے ہاتھوں سے۔ یعنی یہ سرکار فرما رہے تھے کہ میں تمہارے گھروں کی چھتوں پر یوں فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی دور صحابہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اتنے بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ حضرت عبداللہ بن خباب کی اہلیہ جو کہ امید سے تھیں، بچے کی ولادت ہونے والی تھی، تو انہوں نے ان کا پیٹ چاک کر دیا۔ یعنی خوارج نے اس طرح پیٹ چاک کیا کہ اندر بچے کا بھی پیٹ چاک کر دیا۔ ایسی یعنی آزمائشیں اور فتنے ان کا امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک چیز کو اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں جو علم کے لحاظ سے فتنے ہیں، مثلا بد اعتقادی کے حملے جو ہیں، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر امتی اناس، میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے یحدثونکم، جو تمہارے سامنے حدیث بنا کے وہ چیز پیش کریں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ اب صحابہ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد آخری زمانے کے لوگوں کی بات کا اس لیے تھا کہ ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آگے اس بات کو چلائیں گے کہ جب وہ زمانہ آ چکا ہوگا تو میری اس حدیث کی وجہ سے پھر امت کی رہنمائی ہوگی کہ آخر زمانہ کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، یعنی اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے نہ انہوں نے وہ سنی ہوگی نہ ان کے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا بچاؤ یہ ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، یعنی ان کے جلسے نہ سننا، ان کی مساجد میں نہ جانا، ان سے بچ کے رہنا۔ تو اس پر آئمہ نے لکھا بالخصوص فیض القدیر کے اندر کہ ایسے لوگ بن گئے کہ جنہوں نے گھڑ گھڑ کے قصے کہانیاں حدیث قرار دے کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیے، اور اس کو اس لیے کہ یعنی اس رغبت اور اس سبب کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں زیادہ لائک کریں گے، ہمارے لائک بڑھ جائیں گے، اور چونکہ ہم نئی بات کر رہے ہیں، پہلے کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، جس طرح تمہیں آج تجربہ بھی ہوگا کچھ لوگوں کا، یعنی ایسے کچھ خطیب دھمکے ہیں معاشرے کے اندر
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی خبر جس میں ان کی مذمت کی گئی تھی، شان میں نہیں ہے، مذمت کی گئی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ باتیں حدیث قرار دے کر بیان کریں گے کہ جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہ بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی جو سنن ابی داؤد میں ہے، دیکھو کس قدر معاشرے کی، آج کے ہمارے معاشرے کی اس کے اندر منظر کشی کی گئی ہے، اور اس کو ہم فتنہ، یعنی فتنہ اس شر والے معنی میں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شر والے معنی کے لحاظ سے بطور فتنہ اس کو بیان کیا۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے مسلک کے بحاف پہ بیان ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی ہر گھڑی کا پتہ تھا، صرف سال سال کا نہیں یا صدی صدی کا، صرف ایک ایک خبر نہیں، ہر صدی کے، ہر سال کے، ہر مہینے کے، ہر ہفتے کے، ہر دن کے، ہر گھنٹے کے، ہر منٹ اور سیکنڈ کی خبر تھی کہ کیا کیا ہونا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگرچہ روایت کرنے میں یہ حدیث، یعنی یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ہے، اور علم اصول حدیث میں ایسی بات جو عقل سے سوچ کے نہ کی جا سکتی ہو، ماورائے عقل ہو، تو وہ قول صحابی نہیں ہوتا، فرمان رسول علیہ السلام ہوتا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تمہارے پیچھے فتنے ہیں، تمہارے پیچھے فتنے ہیں۔ کیسے فتنے؟ فرمایا یکسرو فیہ المال، یعنی وہ زمانہ آ جائے گا کہ جس میں مال زیادہ ہو جائے گا، یعنی وہ فتنہ بنے گا۔ کیونکہ پیسے ہوں تو کوئی فلم دیکھے، پیسے ہوں تو کوئی اس طرح کی چیزیں، تو مال ہی سبب بنتا ہے۔ اگر اس کا قبلہ درست نہ ہو تو ساتھ یہ کہا کہ یفتح فیہ القرآن، اس زمانے میں قرآن پھیل جائے گا، قرآن پھیل جائے گا۔ کس طرح؟ آگے وضاحت کی، حتی یأخذہ المومن والمنافق، یہاں تک کہ مومن کو بھی قرآن آتا ہوگا، منافق کو بھی آتا ہوگا، اتنی تعلیم قرآن عام ہو جائے گی۔ حتی یأخذہ المومن والمنافق، اور آگے والرجل والمرأة، مردوں کو بھی آتا ہوگا، عورتوں کو بھی آتا ہوگا۔ والصغیر والکبیر، چھوٹے کو بھی آتا ہوگا، بڑے کو بھی آتا ہوگا۔ والعبد والحر، غلام کو بھی آتا ہوگا، آزاد کو بھی آتا ہوگا۔ فیوشک قائل ان یقول، قریب ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہے، یعنی اس علم کی کثرت کی وجہ سے کہ ہر بندے کو قرآن آتا ہے، تو وہ کہے ما للناس لا یتبعونی وقد قرأت القرآن، یہ لوگوں کو کیا ہے، میں قرآن سناتا ہوں، میرے پیچھے چلتے ہی کوئی نہیں، یعنی مجھے کوئی قبلہ بنا ہی نہیں رہا اپنا، اور میرے ارد گرد رش ہی نہیں لوگوں کا، حالانکہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی اس بیس پر کہ قرآن ہر کسی کو آتا ہوگا، تو پھر اس کے پاس لوگ زیادہ کیوں آئیں؟ وقد قرأت القرآن، حالانکہ میں قرآن کا درس دیتا ہوں، میں قرآن سناتا ہوں، اور قرآن سنانے کی وجہ سے میرے فالورز میں تو اضافہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے پیروکار تب بڑھنے ہیں حتی ابتدع لہم غیرہ،
یہاں تک کہ میں کوئی بدعت بناؤں لوگوں کے لیے، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ یعنی قرآن کی وجہ سے تو میرا مجمع نہیں بڑھ رہا، تو میں کوئی بدعت بناؤں، اس بدعت کی وجہ سے لوگ میری طرف متوجہ ہوں، میں ان کا قبلہ بنوں۔ فرما فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ، بچ کے رہنا ایسے لوگوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مذہبی رنگ میں ہی ہوگا کہ جس کو قرآن کا علم آتا ہے اور پھر اسے یہ اپنے لحاظ سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ پڑھتا میں قرآن ہوں اور میرے ماننے والے تھوڑے ہیں، تو یہ ایک فتنے کی نشاندہی کی گئی کہ اس سے بچ کے رہنا، کہ جو اس لیے قرآن چھوڑ کے قصے کہانیوں اور اپنی نئی گھڑ گھڑ کے باتیں بیان کرنے کی طرف جا رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں تو سب کو آتی ہیں، کوئی نئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی ان کے سامنے رکھی جائے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے احذرکم زیغۃ الحکیم، حکیم بندے کے ٹیڑے پن سے میں تمہیں بچاتا ہوں۔ یعنی ہو بڑا دانا اور دانشور اور حکمت بھری باتیں کرنے والا مگر ٹیڑھا ہو جائے، میں تمہیں اس سے بچاتا ہوں کہ بچ کے رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانٍ حَكِيمٍ، کیونکہ کبھی کبھی شیطان ایسے بندے کی زبان پہ بولتا ہے، اس کی زبان پہ شیطان بولتا ہے۔ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ، اور ادھر کبھی منافق بھی کلمہ حق بول دیتا ہے، جس طرح کہ وہ شیطان آیت الکرسی کا وظیفہ بتانے آ گیا تھا۔ تو اب یہ جو لوگ گفتگو سن رہے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سارے بہت زیادہ افسردہ ہو گئے، کہنے لگے قلت لمعاذ ما یدرینی رحمک اللہ، ہمیں سمجھ نہیں کوئی آ رہی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان الحکیم قد یقول کلمۃ الضلالہ، حکیم بندہ حکمت والی باتیں کرنے والا وہ بھی گمراہی والی تقریریں کرے گا، اور ادھر منافق جو ہے وہ سچی بات جو ہے وہ بتا سکے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر بات سچی کرے، یعنی کبھی سرکار نے فرمایا ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے۔ تو اس پر قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ جو میں نے بیان کیا، فرمایا یہ ایسا نفس الامر میں ہوگا، یعنی وراءکم، تمہارے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے، اس میں ایسا ہوگا۔ تو پھر اب ان کا یہ مسئلہ تھا کہ قرآن ہی تو بچانے آیا ہے، اور اب یعنی جو جس طرح کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ ذوالخویسرہ کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن حلق سے اوپر ہی رہے گا۔ تو تلاوت قرآن، درس قرآن کے باوجود سرکار ان کی مذمت کر رہے ہیں، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہ وہ دین سے یوں خالی نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر خالی نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے گمبھیر فتنوں، گمبھیر تہ دردہ فتنوں کی الجھن، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ صدیاں عرش کے کسی نئے پیغام کے بغیر امت نے گزارنی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینا ہے اور وہ فیض بانٹنا ہے، اور اس فیض
نے ہی قیامت تک امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تم گھاٹیوں سے بچ کے رہو، اور بکریوں کی قسمیں بتا کر فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ انسان جو ہے وہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، تو وہ پھر بھیڑوں کو شکار کرتا ہے بھیڑیا، تو ادھر شیطان بھی بندوں کو شکار کرتا ہے۔ کس طرح شاذہ، قاسیہ، ناہیہ، یعنی جو بھی وہ آگے تفصیل ہے کہ اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو اس کو بھیڑیا اٹھا لیتا ہے۔ تو ادھر امت کا جو اجماعی نظریہ ہے قرآن و سنت کے ذریعے آگے سینہ بسینہ اور کتابوں سے جو نظریات آ رہے، ان سے ہٹ کر جو بھی کسی مقصد کے لیے رستہ بناتا ہے تو پھر شیطان اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں یعنی سب سے بڑا سہارا معتقدات اہل سنت ہیں، نظریات اہل سنت ہیں، اور افکار سواد اعظم کے ائمہ کے جو ہر صدی میں ہوئے ہیں ان پر بالکل کاربند ہو کے آگے چلنا۔ اور اس کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل نے کہا تلقى الحق کا، پوچھ رہے تھے میں پتہ کیسے چلے گا، فرمایا حق پاؤ اذا سمعتہ، جب سنو، فإن علی الحق نورا، حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کے اوپر نور تمہیں نظر آئے گا۔ فإن علی الحق نورا، یعنی اس الجھن اور کشمکش کے اندر کہ جب حکیم کی زبان پر بھی بدعت آ جائے گی اور قرآن و سنت چھوڑ کر وہ لوگوں کی صرف توجہ کے حصول کے لیے نئی باتیں گھڑ کے بیان کرے گا، تو فرمایا جب وہ کرے گا تو اس کے ہونٹوں پر چہرے پر نور نہیں ہوگا، تو تم وہ قبول کرو جہاں تمہیں نور نظر آئے، اور اس طرح تم فتنوں سے بچ سکو گے۔ جس طرح کہ وہ صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں یزید الفقیر کا ذکر موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر میں ہنگامہ کر دیا کہ تم غلط کر رہے ہو یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا الذی تحدثون، یہ تم غلط حدیثیں بیان کر رہے ہو۔ لیکن بالآخر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا نور اثر کر گیا اس پوری جماعت پر، اور انہوں نے پھر اپنے استادوں کو جا کے کہا اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جابر کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس طرح یعنی فتنوں کے دور کے اندر یعنی ایک تو جس حد تک بچاؤ ہو سکے انسان اس رستے کو اختیار کرے، اور دیگر یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے نظریات کا رستہ ہے افکار کے لحاظ سے، معتقدات کے لحاظ سے، اس رستے کو اپنائے اور امت مسلمہ کے اندر انتشار افتراق کو ہوا نہ دے، بلکہ وحدت صف کی طرف توجہ کرے، اور جو جن لوگوں کے لحاظ سے جیسے یہاں پر کہا گیا کہ حکیم کی زبان پر جب ایسے الفاظ آ رہے ہوں تو ان سے خود بھی بچو اور اوروں کو بھی بچاؤ۔ جب اس طرح کا فتنہ کسی عالم کے ذریعے سے پھیل رہا ہو تو اس فتنے سے، کیونکہ ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کا پھسل جانا جہان کا پھسل جانا ہے، تو اس میں پھر بچاؤ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ اسلوب ارشاد فرما دیا، اور اس میں
ایک حدیث میں یہ اضافہ بھی موجود ہے، یہی جو بیٹھنے والا کھڑے ہوئے سے افضل، کھڑا جو ہے یہ چلنے والے سے افضل، چلنے والا دوڑنے والے سے افضل۔ اس حدیث کے اندر آگے یہ الفاظ ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا وَقَعَتْ، جب ایسا فتنہ آ گیا، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، جس کے پاس اونٹ ہو وہ اونٹ لے کے نکل جائے شہر سے باہر، کہیں جا کے جنگل میں ڈیرا لگا لے۔ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، جس کے پاس بکری ہو وہ بکری لے کے چلا جائے۔ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، جس کی کہیں کوئی زمین اور ڈیرا ہے، فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، وہ وہاں چلا جائے، یعنی معاشرے سوسائٹی سے نکل کے تاکہ فتنوں سے بچ جائے، فتنوں سے محفوظ رہے اور اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جائے۔ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ، جس کا اونٹ بھی نہ ہو، بکری بھی نہ ہو، زمین ڈیرا بھی نہ ہو، آپ کا وہ امتی کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعمد الی سیفہ، سب سے پہلے تو یہ کرے اپنی تلوار پکڑ کے یدکو علی حدہ بحجر، اس کی جو تیز جانب ہے اس پہ پتھر مار مار کے اسے کند کر دے، اپنی تلوار کی تیز جانب جو جہاد کے لیے چلتی رہی اب اس کو پتھر سے دندانے ڈالے اور اس کو کند کر دے تاکہ وہ کسی کو کاٹ نہ سکے۔ ثم لینجو ان استطاع النجاء، پھر اگر بچ سکتا ہے کسی کے حملے سے تو بچ جائے، یعنی یہ تھا کہ اگر تمہاری تلوار صحیح رہی، نہ تم گئے ہو اونٹ لے کے، نہ بکری لے کے، نہ ویسے نکلے ہو، تم اسی معاشرے میں ہو اور فتنہ آ گیا ہے، تو تمہاری تلوار اس فتنے میں چل گئی تو یہ تمہارے لیے یہ بڑا بوجھ بن جائے گا، تمہارے ہاتھ سے نہ کوئی مسلمان مارا جائے، اپنی تلوار تم کند کر دو، اگر اس کے باوجود بھی تم مارے گئے تو وہ چھوٹی بات ہے اس سے کہ تم کسی کو مار دو، اور اگر تم بچے رہے تو ویسے ہی تم بچے رہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا اللہم حل بلغت، جو حجۃ الوداع پر فرمایا تھا، یہ فرمایا اللہم، یہ برکت کے لیے، لیکن مراد یہ تھا اے میرے صحابہ میں نے بات تمہیں پہنچا دی ہے نا، میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے نا۔ 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک صحابی بول پڑے فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اس بارے میں بتائیں ان اکرہ تو، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے، حتی ینطلق بی الی احد الصفین، مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑنے والی ہوں اور مجھے ایک طرف والے مجبور کر کے لے جائیں کہ ہمارا ساتھی بن، اور اس طرح مجھے وہاں پہنچا دیا جائے۔ الگ میرا نہیں تھا ارادہ کہ میں لڑوں، چونکہ آپس کی لڑائی تھی، تو مجھے باندھ کے وہاں پہنچا دیا گیا، یعنی اتنا جبرن۔ ایسے میں فضربنی رجل بسیفہ، کسی نے تلوار مجھے ماری اور میں شہید ہو گیا، دنیا سے چل بسا۔ او یجیء سہم، کہیں سے تیر آ گیا، فیقتلنی، اس نے مجھے قتل کر دیا اس تیر نے۔ اب میرا کیا بنے گا؟ یعنی میں تو آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں تلوار جو ہے وہ کند کر لینی ہے، تو میں تو اس پر ہی عمل کر رہا تھا، مگر مجھے تو اٹھا کے لے گئے ایک پارٹی والے کہ تو چل ہماری طرف سے،
لڑ، اور میں اس حالت میں گیا، آگے مجھے تلوار لگ گئی، یعنی مستقبل کا ایک فرضی مسئلہ انہوں نے پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو پھر میرے خون کا کیا بنے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبوء باسمہ و اسمک ویکون من اصحاب النار، کہ وہ بندہ جس کی تجھے تلوار لگی یا جس کا تجھے تیر لگا، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر اور ساتھ تمہارے بوجھ اٹھا کر وہ جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی تمہارا اس میں یہ بھلا ہو جائے گا کہ تمہیں ایک سواری مل جائے گی کہ ساری عمر کے بوجھ اس پہ لاد دو، تمہاری یوں جان نکل جائے گی تو تجھ پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اس پہ بوجھ ہوگا کہ تمہارے ٹوٹل جتنے گناہ ہیں سب اس کے کھاتے میں ہوں گے، جس کے تیر اور جس کی تلوار سے تمہاری جان نکل گئی، اور ادھر اس کا اپنا نامہ اعمال بھی ہے۔ تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کو تحذیر من الفتن کی یہ جو صحیح مسلم میں تقریر ہے، اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ہر لفظ میں بڑی حکمت ہے۔ میں اب گفتگو ختم کر رہا ہوں چونکہ بہت لمبا ہو گیا موضوع۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے نا کہ بیٹھا ہوا کھڑے سے افضل ہے، کھڑا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے، دوسرے مقام پر اس میں اضافہ ہے، اور وہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، یعنی یہ تمام میں سیاستہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں سے کوئی بھی کچی بات نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فرمایا گیا، اور پھر ان سب میں یہ پہلے نمبر پہ کہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو کہ سرکار نے مستقبل کے بارے میں فرمائی، اور پھر ان پر آگے ائمہ کی تشریحات ہیں کہ یہ فرمایا تھا تو سچ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہی ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا والماشی فیہا خیر من السائی، کہ جو فتنوں کے زمانے میں پیدل چل رہا ہو دوڑنے والے سے اچھا ہے، ویسے تو نیکی کی طرف دوڑنے والا اچھا ہے، لیکن اس عہد کے اندر جس کا حدیث میں ذکر ہے فرمایا کہ وہ اچھا ہے چلنے والا دوڑنے والے سے۔ آگے فرمایا وَمَن يُشْرِفُ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، کہ جو فتنے کو جھانک کے دیکھے تو فتنہ اس کو دیکھ لیتا ہے، یعنی جس طرح کوئی خطرناک چیز گلی سے گزر رہی ہو تو کوئی باری میں سے کہیں چھپ کے دیکھے، تو سرکار نے فرمایا فتنے کی واردات ہی ایسی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں تھوڑا سا دیکھ لوں، یعنی تھوڑا سا چکھنے اور مزہ لینے کے لیے میں تھوڑا سا دیکھوں ہے کیا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ پہلے سے تاڑ میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے تو میں فضاؤں سے اس کو اچک لوں، یعنی یہ فتنے کے اندر نحوست ہے اور تیزی ہے کہ جو اس کے لحاظ سے جھانکتا ہے تھوڑا سا، تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے، وہ پہلے انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا منہ آگے کرے تو میں وہیں سے پکڑ کے اس کو نیچے گرا لوں۔ وَمَن يُشْرِفُ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، جو فتنے کی طرف جھانکے، فتنہ اشراف سے استشراف تک پہنچا ہوتا ہے، یعنی یہ تھوڑا جھانکتا ہے، وہ زیادہ آگے سے ویلکم کرنے کے لیے اس کو تیار ہوتا ہے کہ یہ ملے سے ہی مجھے یہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں بھی یعنی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا سائیڈ پہ ہو جاؤ کہ جھانکو بھی نہیں پھر، کیونکہ اگر جھانکو گے تو وہ تمہیں اچک لے گا۔ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ، فرمایا کہ جس کو کوئی شیلٹر مل جائے، جائے پناہ، تو وہ اس میں داخل ہو جائے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر
وہ بھی بخاری کی حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جگہ نہیں مل رہی کہ کہاں پناہ لوں تو وہ درخت کے تنے کو اپنے منہ سے چک مار کے وہاں چمٹ جائے یہاں تک کہ اس کی وہیں موت آ جائے۔ اور ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آ جائے گا فتنوں کا، حتی یمر الرجل بقبر الرجل، یہاں تک ایک بندہ اپنے کسی دوست کی قبر کے پاس سے گزرے گا، فَيَقُولَ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهْ، کاش کہ یہاں میں دفن ہوتا، یعنی یہ سوچے گا یہ اچھا رہ گیا جو پہلے فوت ہو گیا ہے، اور میری زندگی میری آزمائش کا سبب بن گئی ہے، کاش کہ میں اس کی جگہ دفن ہوتا، اور یہ اتنی مصیبتیں جو اس کے بعد مجھے برداشت کرنی پڑی ہیں میں ان کا نشانہ نہ بنتا۔ اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید وہ ہے جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور فتنے سے بچنے کی دعا، اور باقاعدہ یہ کہا کہ اس میں اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت عبادک فتنۃ فاقبضنا الیک غیر مفتون۔ رب جس وقت تو نے اپنے بندوں کو فتنوں میں ڈالنا ہو، ہمیں اس وقت اس گھڑی سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ فاقبضنا الیک غیر مفتون، یعنی فتنے آنے سے پہلے ہم خود دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس فتنے میں جینے سے مر جانا اچھا ہے کہ تو ہمیں اس سے پہلے موت عطا کر دے، یعنی یہ باقاعدہ دعا کا حصہ قرار دیا گیا کہ یوں یعنی فتنوں سے حفاظت، اور آئیں تو پھر اس میں صبر، اور پھر ان کی چونکہ کیٹاگریز ہیں، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ زمانہ ابھی نہیں آیا کہ سب کچھ سمیٹ کے امت کے علماء جا کے پہاڑوں میں بیٹھ جائیں اور جنگلوں صحراؤں میں اور آبادیاں خالی کر دیں فتنے سے بچاؤ کے لیے، نہیں، ابھی ان کو حکم ہے کہ یہ بھاگیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کل مواخذہ ہوگا کہ تم نے تو لوگوں کا بھی ایمان بچانا تھا اور تم خود بھی یعنی میدان سے بھاگ گئے۔ تو وہ ابھی عمر گزر رہی ہے امت کی کہ جس میں علماء پر ہے اور مسلمانوں پر سب پر کہ وہ دوسروں کو بھی فتنوں سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے لیے بہترین سہارا قرآن و سنت کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو بذریعہ ائمہ کے استدلال کے ہم تک پہنچیں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں روشنی ہے، نور ہے، رہنمائی ہے، اور ہم سب کے لیے اس کے اندر بہتری موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں خیر عطا فرمائے، اور شر کی ہر جہت سے رب ذوالجلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔